اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے رسول محمد آیا اور اس کتاب توریت کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتا ہے، تو ان اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب خدا کو اپنے پس پشت پھینک دیا، گویا وہ کچھ لوگ جانتے ہی نہیں اور اس منتر کے پیچھے پڑ گئے جس کو سلیمان کے زمانے کی سلطنت میں شیاطین جپا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں اختیار کیا، لیکن شیطانوں نے کفر اختیار کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور وہ چیزیں جو ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں پر بائبل میں نازل کی گئی تھی، حالانکہ یہ دونوں فرشتے کسی کو سکھاتے نہ تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم دونوں تو فقط ذریعہ آزمائش ہیں، بس تو اس عمل کر کے بے ایمان نہ ہو جانا۔ اس پر بھی ان سے وہ ٹوٹکے سیکھتے تھے جن کی وجہ سے میاں بیوی میں تفرقہ ڈالتے، حالانکہ بغیر اذن خداوندی وہ اپنی ان باتوں سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ لوگ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو خود انہیں نقصان پہنچاتی تھی اور کچھ نفع پہنچاتی تھی، باوجود کہ وہ یقیناً جان چکے تھے کہ جو شخص ان برائیوں کا خریدار ہوا وہ آخرت میں بے نصیب ہے، اور بے شبہ معاوضہ بہت ہی بڑا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ کاش اسے کچھ سوچے سمجھے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور جادو وغیرہ سے بچ کر پرہیزگار بنتے تو خدا کی درگاہ سے جو ثواب ملتا وہ اس سے کہیں بہتر ہوتا۔ کاش لوگ اتنا تو سمجھتے۔ اے ایمان والو، تم رسول کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو تو رعانا، ہماری رعایت کر نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا، ہم پر نظر توجہ رکھ کہا کرو، اور جی لگا کر سنتے رہو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے رسول، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ اور مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے بھلائی وحی نازل کی جائے، اور ان کا تو اس میں کچھ اشارہ نہیں۔ خدا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اے رسول، ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا تمہارے ذہن سے مٹا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور نازل کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان کی سلطنت بے شبہ خاص خدا ہی کے لیے ہے، اور خدا کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار؟ مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی بے ڈھنگے سوال کرتے رہو جس طرح سابق پہلے زمانے میں موسیٰ سے بے تکے سوالات کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا وہ تو یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ اپنی دلی حسد کی وجہ سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں، اور لطف تو یہ ہے کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی یہ تمنا باقی ہے، بس تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا کوئی اور حکم بھیجے، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیے جاؤ، اور جو کچھ بھلائی اپنے لیے خدا کے یہاں پہلے سے بھیج دو گے اس کے ثواب کو موجود پاؤ گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ یہود کے سوا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ نصارہ کے سوا کوئی بہشت میں جانے ہی نہ پائے گا۔ یہ ان کے خیالی پلاؤ ہیں۔
اے رسول تم ان سے کہو کہ بھلا اگر تم سچے ہو کہ ہم ہی بہشت میں جائیں گے تو اپنی دلیل پیش کرو۔ ہاں البتہ جس شخص نے خدا کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور اچھے کام بھی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے یہاں اس کا بدلہ موجود ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں پر نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ ٹھیک نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کا مذہب کچھ ٹھیک نہیں، حالانکہ یہ دونوں فریق کتاب خدا پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسے باتیں وہ مشرکین عرب بھی کیا کرتے تھے جو خدا کے احکام کچھ نہیں جانتے۔ تو جس بات میں یہ لوگ پڑے جھگڑتے ہیں دنیا میں تو طے نہ ہوگا، قیامت کے دن خدا ان کے درمیان ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی مسجدوں میں اس کا نام لیے جانے سے لوگوں کو روکے اور ان کی بربادی کے در پہ ہو۔ ایسوں کو ہی اس میں جانا مناسب نہیں، مگر سہمے ہوئے ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں بڑا بھاری عذاب ہے۔ تمہارے مسجد میں روکنے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ساری زمین خدا ہی کی ہے۔ کیا پورب کیا پشچم، بس جہاں کہیں قبلے کی طرف رخ کرو وہیں خدا کا سامنا ہے۔ بے شک خدا بڑی گنجائش والا اور خوب واقف ہے۔ اور یہود کہنے لگے کہ خدا اولاد رکھتا ہے، حالانکہ وہ اس بکھیڑے سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کی فرما بردار ہیں۔ وہی آسمان و زمین کا موجد ہے، اور جب کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو اس کی نسبت صرف کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور جو مشرکین کچھ نہیں جانتے کہتے ہیں کہ خدا ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس خود کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح انہی کی سی باتیں وہ کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کو تو اپنی نشانیاں کیوں صاف طور پر دکھا چکے ہیں۔ اے رسول ہم نے تم کو دین حق کے ساتھ بہشت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں تم سے کچھ نہ پوچھا جائے گا۔ اے رسول نہ تو یہودی کبھی تم سے رضامند ہوں گے نہ نصارہ، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کرو۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ بس خدا ہی کی ہدایت تو ہدایت ہے، باقی ڈھکوسلا ہے، اور اگر تم اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس علم قرآن آ چکا ان کی خواہشوں پر چلے تو یاد رہے کہ پھر تم کو خدا کے غضب سے بچانے والا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب قرآن دی ہے وہ لوگ اسے اس طرح پڑھتے رہتے ہیں جو ان کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو دی ہے، اور یہ کہ میں نے تم کو سارے جہاں پر فضیلت دی ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ فدیہ ہو سکے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارشی فائدہ پہنچائے گا، اور نہ لوگ مدد دیے جائیں گے۔ اے رسول بنی اسرائیل کو وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے پورا کر دیا، تو خدا نے فرمایا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ اور میری اولاد میں سے؟ فرمایا ہاں، مگر میرے اس عہد پر ظالموں میں سے کوئی شخص فائز نہیں ہو سکتا۔
اے رسول، وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے ثواب پر پناہ کی جگہ قرار دی اور حکم دیا گیا کہ ابراہیم کی اس جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد و پیمان لیا کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے واسطے صاف ستھرا رکھو۔ اور اے رسول، وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ابراہیم نے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو پناہ و امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کو طرح طرح کے پھل کھانے کو دے۔ خدا نے فرمایا، اچھا، مگر وہ کفر اختیار کرے گا، اس کی دنیا میں چند روز ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے دوں گا، پھر آخرت میں اس کو مجبور کر کے دوزخ کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ وقت یاد دلاؤ جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور دعا مانگتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول کر، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا اور اس کا جاننے والا ہے۔ اور اے ہمارے پالنے والے، تو ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہماری اولاد سے ایک گروہ پیدا کر جو تیرا فرما بردار ہو، اور ہم کو ہمارے حج کی جگہوں دکھا دے، اور ہماری توبہ قبول کر، بے شک تو ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اے ہمارے پالنے والے، مکے والوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیج جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور آسمانی کتاب اور عقل کی باتیں سکھائے اور ان کے نفوس کے پاکیزہ کر دے، بے شک تو ہی غالب اور صاحب تدبیر ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے مگر جو اپنے کو احمق بنائے، اور بے شک ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کر لیا اور وہ ضرور آخرت میں بھی اچھوں میں سے ہی ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا اسلام قبول کرو تو عرض میں سارے جہاں کے پروردگار پر اسلام لایا۔ اور اسی طریقے کی ابراہیم نے اپنی اولاد سے وصیت کی، اور یعقوب نے بھی کہ اے فرزندو، خدا نے تمہارے واسطے اس دین کو پسند فرمایا ہے، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہی ہو کر۔ اے یہود، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے سر پر موت آ کھڑی ہوئی؟ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کسی کی عبادت کرو گے؟ کہنے لگے، ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے معبود و یکتا خدا کی عبادت کریں گے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اے یہود، وہ لوگ تھے جو چل بسے، جو انہوں نے کمایا ان کے آگے آیا، اور جو تم کماؤ گے تمہارے آگے آئے گا، اور جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اس کی پوچھ گچھ تم سے نہیں ہوگی۔ یہودی عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہود یا نصرانی ہو جاؤ تو راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں جو باطل سے کترا کر چلتے تھے اور مشرکین سے نہ تھے۔ اور اے مسلمانوں، تم یہ کہو کہ ہم تو خدا پر ایمان لائیں اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو صحیفے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئے تھے ان پر، اور جو کتاب موسیٰ و عیسیٰ کو دی گئی اس پر، اور جو
اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے انہیں دیا گیا اس پر ہم تو ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے اور ہم تو خدا ہی کے فرما بردار ہیں۔ بس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم تو البتہ راہ راست پر آ گئے، اور اگر وہ اس طریقے سے منہ پھیر لیں تو بس وہ صرف تمہاری ہی ضد پر ہیں۔ تو اے رسول، ان کے شر سے بچنے کو تمہارے لیے خدا کافی ہوگا، اور وہ سب کی حالت خوب جانتا ہے اور سنتا ہے۔ مسلمانوں سے کہو کہ رنگ تو خدا ہی کا رنگ ہے جس میں تم رنگے گئے، اور خدائی رنگ سے بہتر کون رنگ ہوگا، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اے رسول، تم ان سے پوچھو کہ کیا تم ہم سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے، وہی تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ہمارے لیے ہے ہماری کارگزاریاں اور تمہارے لیے تمہاری کارستانیاں، اور ہم تو نرکھڑے اسی میں ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و اولاد یعقوب سب کے سب یہودی یا نصرانی تھے؟ اے رسول، ان سے پوچھو تو کہ تم زیادہ واقف ہو یا خدا؟ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کے پاس خدا کی طرف سے گواہی موجود ہو کہ وہ یہودی نہ تھے اور پھر وہ چھپائے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو سدھار چکے، جو کچھ کما گئے ان کے لیے تھا، اور جو کچھ تم کماؤ گے تمہارے لیے ہوگا، اور جو کچھ وہ کر گزرے اس کی پوچھ گچھ تم سے نہ ہوگی۔ بعض احمق لوگ یہ کہہ بیٹھیں گے کہ مسلمان جس قبلے بیت المقدس کی طرف پہلے سے سجدہ کرتے تھے اس سے دوسرے قبلے کی طرف مڑ جانے کا باعث ہوا۔ اے رسول، تم ان کے جواب میں کہو کہ پورب پشچم سب خدا کا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور جس طرح تمہارے قبلے کے بارے میں ہدایت کی، اسی طرح تم کو عادل امت بنایا تاکہ اور لوگوں کے مقابلے میں تم گواہ بنو، اور رسول محمد تمہارے مقابلے میں گواہ بنے۔ اور اے رسول، جس قبلے کی طرف تم پہلے سجدہ کرتے تھے ہم نے اس کو صرف اس وجہ سے قبلہ قرار دیا تھا کہ جب قبلہ بدلا جائے تو ہم ان لوگوں کو جو رسول کی پیروی کرتے ہیں ہم ان لوگوں سے الگ دیکھ لیں جو الٹے پاؤں پھرتے ہیں، اگرچہ یہ الٹ پھیر سوا ان لوگوں کے جن کی خدا نے ہدایت کی ہے سب پر شاک ضرور ہے۔ اور خدا ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان نماز کو جو بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے ہو برباد کر دے، بے شک خدا لوگوں پر بڑا ہی رفیق و مہربان ہے۔ اے رسول، قبلہ بدلنے کے واسطے بے شک تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور تم کو ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ تم نہال ہو جاؤ۔ اچھا، تو نماز ہی میں تم مسجد محترم کعبے کی طرف منہ کر لو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف اپنا منہ کر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب توریت وغیرہ دی گئی وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ تبدیل قبلے بہت واضح و درست ہے اور اس کے پروردگار کی طرف سے ہے، اور جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں اس سے خدا بے خبر نہیں۔ اور اگر اہل کتاب کے سامنے دنیا کی ساری دلیل پیش کر دو گے تو بھی وہ تمہارے قبلے کو نہ مانیں گے، اور نہ تم ہی ان کے قبلے کو ماننے والے ہو، اور خدا اہل کتاب بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ اور جو علم قرآن تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر تم ان کی خواہش پر چلو تو البتہ تم نافرمان ہو جاؤ گے۔
جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت وغیرہ دی ہے وہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح وہ اس پیغمبر کو بھی پہچانتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو دیدہ و دانستہ جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہیں۔ اے رسول، تبدیل قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، بس تم کہیں شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اور ہر فریق کے واسطے ایک سمت ہے، اسی کی طرف وہ نماز میں اپنا منہ کر لیتا ہے۔ بس تم اے مسلمانوں جھگڑے کو چھوڑ دو اور نیکیوں میں ان سے لپک کے آگے بڑھ جاؤ۔ تم جہاں کہیں ہوگے خدا تم سب کو اپنی طرف لے آئے گا، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اے رسول تم جہاں سے جاؤ یہاں تک مکہ سے تو بھی نماز میں تم اپنا منہ مسجد محترم کعبے کی طرف کر لیا کرو، اور بے شک یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تمہارے کاموں سے خدا غافل نہیں ہے۔ اور اے رسول تم جہاں سے جاؤ یہاں تک کہ مکہ سے بھی تو تم نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو، اور اے رسول تم جہاں کہیں ہوا کرو تو نماز میں اپنا منہ اسی کعبے کی طرف کر لیا کرو۔ بار بار حکم دینے کا ایک فائدہ یہ ہے تاکہ لوگوں کا الزام تم پر نہ آنے پائے، مگر ان میں سے جو لوگ ناحق ہٹ دھرمی کرتے ہیں وہ تو ضرور الزام دیں گے، تو تم لوگ ان سے ڈرو نہیں اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔